آپ کے جب کلاس شروع ہو اس کے بعد جو ہے نا بچوں کے ذمہ آپ پہ سب سے پہلے سبقیاں لگائیں۔ اب یقیناً کسی بچے کی سبقی 3 پاؤ ہوگی، کسی کا پارا ہوگا، اس سے کم سبقی تو نہیں ہوگی نا۔ تو آپ بچوں کو کہیں کہ بیٹا آپ نے مکمل سبقی نہیں یاد کرنی، آپ آدھی سبقی یاد کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کا انداز جو ہے نا بچوں کے ساتھ وہ پیار محبت والا ہونا چاہیے، یہاں پر سختی نہیں کریں گے۔ اب بچوں سے کہیں کہ بیٹا دیکھو آپ اتنے دن کی چھٹیاں کر کے آئے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے 8 دن کی، 10 دن کی، 15 دن کی چھٹیاں کی ہیں، اب ہم نے 10-15 دن کا نقصان پورا کرنا ہے۔ استاد اگر چاہتا تو آپ کو کہہ سکتا تھا کہ ساری سبقی یاد کر کے آؤ، لیکن نہیں، مجھے آپ کا فکر ہے، آپ اتنے دن کی چھٹیاں کر کے آئے ہو، یقیناً تھکاوٹ بھی ہوگی۔ استاد آپ کے ساتھ پیار محبت کرتے ہوئے آپ کے لیے یہی کر سکتا ہے کہ بیٹا آپ نے آدھی سبقی یاد کرنی ہے۔ اگر 1 پارا ہے تو آدھا پارا یاد کریں، اگر سبقی 3 پاؤ ہے تو 1.5 پاؤ کر کے یاد کر لیں۔ لیکن جو سبقی آپ نے یاد کرنی ہے اس سبقی کے اندر نہ غلطی آئے، نہ اٹکن آئے، نہ اس کے اندر تلفظ کی غلطی آئے، نہ غنامات کی غلطی آئے، نہ قلقلہ وغیرہ کی جو قاعدہ قوانین ان کی غلطی آئے۔ آپ نے سبقی کو دیکھ کر توجہ کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے، اور میری پوری کی پوری نظر آپ لوگوں کے اوپر ہوگی۔ میں نے آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کون بچہ کس اچھے انداز کے ساتھ سبقی یاد کر رہا ہے اور اس کی کتنی توجہ ہے پڑھائی کی طرف۔ پہلے 2-3 دن بچے توجہ نہیں کریں گے، آپ مار لیں ان کو، جو مرضی کر لیں، سختی کر لیں، جو مرضی کر لیں، بچے توجہ نہیں کریں، بہت مشکل ہے۔ ہاں آپ کو بہت زیادہ بچے سلجھے ہوئے ہوں تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عام طور پر جو روٹین کے اندر ہے نا بچے پہلے 2-3 دن بہت تنگ کرتے بھاگتے بھی ہیں۔ تو آپ نے بچوں کو اپنے ساتھ منوس کرنا ہے، اپنے ساتھ جوڑنا ہے، بچوں کا دل لگوانا ہے اور نقصان بھی نہیں ہونے دینا۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ پیار محبت کے ساتھ چلیں، لیکن جو کام آپ ذمہ لگائیں وہ کام کے اندر آپ جو نا لچک نہ لیں، وہ کام اپنا پورا کروائیں، پیار محبت کے ساتھ کروائیں۔ کوئی بات نہیں ہے، 1 دن وہ گڑبڑ کر لیں گے، 2 دن کر لیں گے، لیکن کام کے اندر لچک نہیں لینی، کام آپ نے پورا کروانا ہے۔ اب آپ نے سب کی ذمہ لگا دی ہے جو بچے ہیں، تو اگلے دن آپ بچوں کی سب کی خود سننا شروع کریں، ایک طرف سے شروع کر دیں۔ اب ایک کلاس کے اندر اگر 15-20 بچے ہیں، 25 بچے ہیں، 30 بچے ہیں، یقیناً سب بچوں کی سبقی نہیں استاد سن سکے گا، چاہے آدھا پارا کیوں نہیں ہے۔ تو آپ ایسے کریں، آپ نے ایک بچے کی سبقی سن لی ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اس بچے کی سبقی یاد ہے، جس طرح سے آپ نے سننا چاہیے اس نے سنا دی، آپ کے مزاج کے مطابق سبقی اس نے ٹھیک سنائی ہے۔ اگر تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہ بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بچے کو دوبارہ کا نہ کہیں، دوبارہ کا کہیں گے بچہ بدظن ہوگا۔ آپ پیار محبت کے ساتھ اسے کہیں بیٹا آپ کی سبقی کمزور ہے، لیکن یہ ہے کہ چلیں چھٹیوں کا اثر ہے، ہم آپ کو اور ٹائم دے رہے ہیں، اب دوبارہ جب آپ نے سبقی لے کے آنی ہے تو سبقی سے زیادہ ٹائٹ ہونی چاہیے۔ اس طرح سے بچے کو جو ہے نا پابند کر دیں۔ اب آپ کیا کریں گے، آگے والے ایک بچے کو خود بلا لیں گے، ایک بچے کو اس کے ذمہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اپنے پاس بٹھا لیں گے۔ اسی طرح سے جب وہ بچے سنا لیں گے، اس سے آگے والا بچہ آپ کے پاس آ جائے گا، آگے 2 بچے فارغ ہو جائیں، بلکہ 3 بچے فارغ ہو جائیں گے، 3 بچوں کو ان بچوں کے ذمہ لگا دیں گے، کیونکہ وہ پہلے سبقی سنا چکے ہوں گے۔ اس کے بعد جب آپ جس انداز میں انہیں کہیں گے نا سبقی سننی ہے، اسی انداز میں سنیں گے۔ اگر آپ ویسے ذمہ لگائیں گے کہ ان کی بھی سنانے والی ہے، آپ نے کہہ دیا جی آپ ان کو سناؤ، ان کی میں بعد میں سنوں گا، تو وہ سننے والا کبھی بھی توجہ سے نہیں سنے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ جو بچہ سناتا جائے گا ان کے ذمہ بچوں کو، جو سنانے والے بچے ان کو ذمہ لگاتے جائیں گے، لیکن بچوں کو دیکھ کر کے سب کی ذمہ لگائیں گے کہ بچہ کون سا ذمہ دار ہے، کون سا ذمہ داری کے ساتھ سب کی سن سکتا ہے اچھے انداز کے ساتھ۔ تو اس طرح سے آپ دوپہر تک جو ہے نا کوشش کریں کہ بچوں کی سبقی مکمل کروائیں، آدھی سبقی جو ہے نا وہ کمپلیٹ کروا دیں۔ اب جو سبقیاں رہ گئی ہیں نا وہ اپنے ظہر کے بعد جو ہے نا بچوں کو کہنا کہ اپنی سبقیاں وہ جو رہ گئی وہ مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں ظہر کے بعد جو بچے جتنی سبقیاں سنا سکتے ہیں، جن کو یاد ہو جائے وہ سنا لیں گے۔ تو جو بچے سبقیاں سنا لیں، ٹھیک ہے، شام تک عصر تک مکمل، تو ان کے ذمہ آپ سبق لگائیں، انہیں کہیں جی آپ نے آگے سبق یاد کرنا ہے مغرب کے بعد، اور صبح میں نے آپ کا سبق سننا ہے، بلکہ سبق جو ہے نا آپ سب بچوں کا سنیں گے، سبق کا ناغہ نہیں ہونے دیں گے اس دن۔ تو جو بچے رہ جائیں گے ان کی سبقیاں آپ دوسرے دن سن لیں گے۔
اب یہ پہلا دن بھی آپ منزل نہیں سنیں گے، دوسرا دن بھی آپ منزل نہیں سنیں گے، 2 دن آپ نے بچوں کی سبکی کے اوپر لگانا ہے اور سبکی ازبر ذرا ٹیٹ کر کے جو ہے نا یاد کروانی ہے، تاکہ بچوں کی سبکی کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ رہے۔ منزل کا لالچ نہیں کرنا آپ نے، اور سبق کا ناغہ بھی نہیں کرنا۔ پہلے دن شام کو آپ نے سبق ضرور دینا ہے بچوں کو۔ اچھا، دوسرے دن بچوں کی سبکی جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی، تو اس کے بعد آپ نے منزل کی ترتیب شروع کر دینی ہے۔ اب دیکھیں، بچے جب 7-8 دن کی، 10 دن کی، 15 دن کی چھٹی کر کے آتا ہے نا، جن بچوں نے شروع میں تیاری نہیں کی ہوئی ہوتی، جس طرح سے تیاری بچوں کی کروا کے بھیجا جاتا ہے، ان کے ذمہ کام لگایا جاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی بچوں کے اندر کمزوری ضرور آتی ہے، لیکن اس حد تک نہیں آتی جس طرح سے عام روٹین میں بچوں کی آ جاتی ہے۔ بہت کافی حد تک جو ہے نا بچے کور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سبکی کے ساتھ والے جو 3-4 پارے ہوتے ہیں نا، وہ تقریباً وہ کچے ہی ہو جاتے ہیں اور کافی حد تک وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو سبکی کے ساتھ والے پارے ہیں نا، ان کے اوپر بچوں کے اوپر زور آزمائی نہیں کرنی، بچوں کے اوپر پریشر نہیں ڈالنا۔ آپ نے بچے کو کہیں جی آدھا پارا آپ نے سب منزل کا یاد کرنا ہے۔ اچھا، اب آدھا پارا بچے نے کس طرح سے سنانا ہے؟ آدھا پارا بچہ 2 دن سنائے گا۔ اب اس کی ترتیب سمجھ لے کہ 2 دن وہ بچہ کس طرح سے سنائے گا۔ آج آپ نے آدھا پارا سنایا ہے منزل کا، کل کو بچہ دوسرا آدھا سنائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ کل کو جو دوسرا آدھا سنائے گا اس کے ساتھ پہلا آدھا بھی منزل سنائے گا۔ اب پہلا آدھا کتنے دن سنا لیا؟ 2 دن، ٹھیک ہے۔ اب آگے والے پارے کا پہلا آدھا، جو پیچھے والا پارا سنایا تھا اس کا دوسرا آدھا۔ اب یہ دوسرا آدھا کتنے دن سنا لیا گیا؟ 2 دن۔ اب آگے والے پارے کا پہلا آدھا اور اس کے ساتھ والا دوسرا آدھا، یعنی کہ مکمل پارا۔ اب دوسرے پارے میں پہلا آدھا جو ہے وہ 2 دن سنا لیا گیا، اور اسی طرح سے اب تیسرا پارا شروع کرے گا، تیسرے پارے کا پہلا آدھا، دوسرے پارے کا دوسرا آدھا۔ اب یہ دوسرے پارے کا دوسرا آدھا کتنے دن سنا لیا؟ 2 دن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تیسرے دن جو ہے نا تیسرے پارے کا دوسرا آدھا اور پہلا آدھا، تیسرے پارے کا پہلا آدھا کتنے دن سنا لیا؟ 2 دن۔ اسی طرح سے چوتھے پارے کا پہلا آدھا، تیسرے پارے کا دوسرا آدھا، اب یہ کتنے دن سنا لیا؟ 2 دن۔ اس طرح سے آپ ایک ایک آدھے کو جو ہے نا اب 2 دن سنیں گے، اور جو دوسرے دن جو آدھا سناؤ گے نا پہلا بچہ سنائے گا، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور روزانہ بچوں کا جائزہ لیں گے آپ ظہر کے بعد جو یاد کرنے کا ٹائم ہے۔ اور اس طرح سے جب بچے منزل سنا رہے ہوں گے اس دوران آپ بچوں کا ٹیسٹ ضرور لیں گے۔ مثال کے طور پر بچہ سنا رہا ہے، کھڑا کر لیا، آپ ان کے پاس چلے گئے، جا کر کے کہا جی ہاں پڑھنا شروع کریں، یا اپنے پاس بلا لیا۔ اور ایک تو روٹین یہ رکھیں گے، دوسرے نمبر پر 4 بچوں کی منزل آدھا پارا جو آگے تازہ یاد کرنا ہے، انہوں نے سنانا ہے، وہ روزانہ 4 بچوں کا آپ خود سنیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بچے جو ہے نا آپ کے کور رہیں گے، اور شوق کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ وہ اپنی منزل یاد کریں گے، اور روزانہ جائزہ بھی آپ زور کے بعد ضرور لیں گے۔ جب 5 پارے بچے کے مکمل ہو جائیں، 5 پاروں پر سبق نہیں روکنا، منزل روک لینی ہے۔ 2.5 پارے ایک دن سنیں، 2.5 پارے ایک دن سنیں، یہ 5 پارے بچوں کے کور ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب 5 پاروں کے آگے آپ نے پارا شروع کر دینا ہے، ایک پارا روزانہ بچوں کی منزل سنیں۔ جب آگے والے 5 پارے 5 دنوں کے اندر بچہ نکال لے گا، اب وہ جو 5 پارے وہ بھی 2.5 ایک دن سنیں، 2.5 ایک دن سنیں۔ اب یہ کتنے پارے یاد ہو جائیں گے؟ بچے کے 10 پارے۔ اب یہ 10 پارے مکمل آپ نے پھر بچے کے سننے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2.5 ایک دن، 2.5 ایک دن، 2.5 تیسرے دن، 2.5 چوتھے دن، 4 دن کے اندر بچہ 10 پارے سنا دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح سے بچے کی منزل یاد کروائیں گے، بچہ پریشان بھی نہیں ہوگا، اور بچہ پریشر میں بھی نہیں آئے گا، اور شوق کے ساتھ یاد بھی کرے گا۔ اور اس طرح سے جب آپ بچے کو منزل یاد کروائیں گے، میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ بچے کی منزل بھی ٹاپ پہ جائے گی، اور اچھے انداز کے ساتھ یاد بھی ہوگی، اور وہ بھولے گی بھی نہیں، بچہ بھاگے گا بھی نہیں، بچہ پریشان بھی نہیں ہوگا، شوق کے ساتھ پڑھے گا، خوشی کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر دن میں جو 10 منٹ 15 منٹ ٹائم نکال کر دوپہر کی چھٹی سے قبل، یا اسی طرح عصر کی چھٹی سے قبل، آپ جو ہے نا بچوں کی اصلاح ضرور کریں، تعلیم کی اہمیت بتائیں، قرآن کی اہمیت بتائیں، طالب علم کا مقام و مرتبہ بتائیں، اور اسی طرح سے آخرت کے متعلق بچوں کی ذہن سازی کریں، ان کو بتائیں کہ یہ قرآن مجید تو ہمارے ساتھ جانا ہے، دنیا کی تعلیم دنیا میں رہ جائے گی، اس کے فضائل بتائیں۔ انشاءاللہ بچے کے ساتھ ساتھ ذہن سازی کرتے رہیں گے، بچے آپ کے کور بھی رہیں گے، آپ کو پریشان بھی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی یہی کلاس دیکھنا کس طرح سے ٹاپ پہ جائے گی۔ جزاکم اللہ وسلم جزا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔